السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ معزز اسلامی بھائیوں اور سامعین، 2 دن پہلے یہ آپ کے سامنے درس دیا گیا تھا۔ جس جگہ پر ہم رکے تھے وہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف، جن کا واقعہ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل، تو مناسب سمجھا گیا کہ وہیں سے اسے آگے بڑھایا جائے۔ آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر کنویں سے نکالے گئے۔ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ یوسف علیہ السلام محل میں پروان چڑھے، جوانی کو پہنچے۔ پھر ان پر ایک آزمائش آئی کہ اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ آخرکار اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، اس عورت کے فتنے سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانہ بھیج دے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانہ پہنچا دیے گئے۔ قید خانہ جب پہنچے تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی پہنچے۔ معلوم تھا ان 2 قیدیوں کو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر رکھتے ہیں۔ تو ایک نے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں انی اعصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں پھل کو۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں اور پرندے اس روٹی کو کھا رہے ہیں، یہ کیا تعبیر ہے؟ تو موقع دے کر یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ دونوں اسلام میں نہیں تھے، سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت آنے والی ہے، ابراہیم کی اتباع کرو، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، اور بتایا کہ یہ ایک معبود بہتر ہے یا کئی معبود بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تم میں سے ایک شخص آزاد ہونے والا ہے، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ دوسرا ایک شخص اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ تو ایسا ہونے والا ہے، تو دونوں میں سے ایک بتایا، اور بتایا کہ جو بھی نکلے گا قید خانے سے، بادشاہ سے کہنا کہ یوسف قید میں ہے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام قید میں پہنچے تو بادشاہ بھول گیا تھا، تو کہا کہ یاد دلاؤ۔ تو دونوں ویسا ہی ہوا کہ جس نے دیکھا کہ اپنے سر میں روٹی اٹھائے ہوا ہے تو اس کو سولی پر چڑھا دی گئی، اس کے جسموں کو کوے نوچ نوچ کھا رہے تھے، اس کی لاش کو۔ اب جو بچ گیا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اتنے میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں، 7 ہری بری بالیاں ہیں۔ ایک عجیب خواب۔ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا تعبیر بتاؤ، تو اکثر نے کہا کہ یہ تو بس آتے جاتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس وقت جو آدمی شراب پلا رہا تھا بادشاہ کو، اسے یاد آیا، ارے یوسف ایک شخص ہیں، قید خانے میں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو فوراً دوڑے گیا، کہا کہ اے یوسف ذرا خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں، 7 ہری بھری ہیں، تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ دیکھو کہ 7 سال آگے کے زمانے، قحط سالی کا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ گویا کہ اس خواب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا تم کھیتی جب کاٹتے ہو پوری نہ نکالو، جتنا ضرورت اتنا خوراک لو اور باقی سٹوریج کرو، اس لیے اگلے 7 سال جو نا بہت قحط سالی آنے والے ہیں۔ یہ تعبیر جا کے بتایا اس شخص نے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔
تو یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا گیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، تم قید سے نکل جاؤ گے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیے کہا کہ جب تک وہ عورتیں جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ان کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ ان کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے، پہلے کلیئر کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام 5 6 7 8 سال تک قید خانے میں رہے۔ نبی فرماتے ہیں جب مجھے، اگر میں وہ جگہ ہوتا جب مجھے بادشاہ باہر نکلنے کا حکم دیتا میں فوراً آ جاتا، لیکن یوسف جب تک میرے بارے میں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ میں اس عورت کے پیچھے پڑا، میں اس عورت کو پھسلایا، یہ میرے بارے میں بدنامی ہے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک میں نہیں نکلوں گا۔ یہ ہوتا ہے نبی جو ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اخلاق پر آنچ نہ آئے۔ بڑے با اخلاق ہوتے ہیں انبیاء، بڑے نیک ہوتے ہیں انبیاء، جب تک وہ کلیئر نہ ہو میں نکل نہیں سکتا۔ تو آخرکار سب عورتوں کو بادشاہ بلاتا ہے، عزیز مصر کی بیوی بھی آتی ہے، پوچھا جاتا ہے تو اس وقت سب اعتراف کرتے ہیں ہم ہی خطا کار پر تھے، میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، یوسف بڑے پاک تھے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہا گیا کہ نفس امارہ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ نفس غلط کام کی دعوت دیتی ہے، یوسف تو بڑے پاک تھے۔ بہرحال اس طرح یوسف علیہ السلام نکالے گئے۔ آخرکار جب ان کے پاس یوسف علیہ السلام پاس اتنا نالج تھا یہ ساری چیزیں، اور حتیٰ کہ اس زمانے میں یہ بھی سوچو کہ ایگریکلچر میں لوگ کتنے آگے تھے، اور یہ ذکر جو ہو رہا ہے کہ چاقو کا استعمال پھلوں کو کاٹنا، یہ جو محلات یا ایگریکلچر، تو اندازہ لگاؤ کہ ایجپٹ اس زمانے میں کتنا ترقی پر تھا، جبکہ یہ کب کا زمانہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ تھا۔ اتنی لمبی مدت سے ہی پہلے ہی سے ان کا کلچر، ان کا رہن سہن جو نا ڈھنگ جو نا بہت سلیقے کا تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو آخرکار مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا جاتا ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ تعبیر خواب کی بتائی گئی کہ قحط سالی آنے والی ہے، تو کنعان میں بھی قحط سالی کا اثر پڑا جو یوسف علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں سے بھی لوگ آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، تو انہیں غلہ دیا اور بتایا کہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ، جو گھر میں ممبر ہیں ان سب کو لے کر آؤ، تبھی ان کا پورا میں، ورنہ تو میں نہیں دوں گا۔ یہ انہیں اشارتاً بتا دیا۔ وہ لوگ آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، ابا جان کہہ رہا ہے بادشاہ کہ بنیامین کو ساتھ لاؤ ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے پر ویسے بھروسہ کروں جیسے یوسف پر بھروسہ کیا تھا؟ تم نے اسے جنگل میں چھوڑ کے آ گئے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یقین دلاتے ہی ضرور بھیجو، ہم پوری طریقے سے پورے سیف کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مانی اور کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تم سب صحیح سلامت جاؤ۔ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، سارے لوگ مل کر یوسف علیہ السلام بنیامین کو چپکے سے بلا لیتے ہیں اور سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، کیا سازش کی، پوری تفصیل قصہ بتایا اور بتایا کہ تم مت بتاؤ کہ میں یوسف ہوں، میں تمہیں یہاں روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ترکیب سوچی انہوں نے، ایک جو پیالہ ہے بادشاہ کا، اس پیالے کو بنیامین کی تھیلی میں رکھ دیا۔ قافلہ نکلنے لگا، اعلان کرنے والے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں تم چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، ہمارے بارے میں الزام، چیک کر لو بیگ کو، ہم لوگ نہیں اٹھائے۔ نہیں بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے تم ہی اٹھائے ہو۔ سب کی تھیلی چیک کی جاتی ہے، آخرکار بنیامین کی تھیلی چیک کی جاتی ہے تو اس میں پیالہ موجود ہے۔ اب دیکھو پکڑے گئے تم۔ اب پنشمنٹ یہ ہے کہ مصر کا قانون ہے، جس کے پاس جو چیز ملتی ہے اسے روک لیا جائے گا مصر میں۔ سارے لوگ بھائی کہنے لگے ارے ان کو چھوڑ دو، ان کی جگہ میرے اور دوسرے بھائی کو رکھ لو، ان کے ابا بہت 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 کمزور ہیں۔ یہ سب انہوں نے بتایا نہیں بادشاہ کا قانون ہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ بڑا چور ہے بنیامین، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یوسف وہ بھی بڑا چور تھا۔ یوسف علیہ السلام سن کر بہت تکلیف محسوس کی ہے، یعنی چوری کا الزام یوسف پر بھی لگایا انہوں نے،
یہ بھائی کو معلوم نہیں کہ یہ یوسف ہیں، یہ جو بادشاہ جو مصر کا جو فائنانس منسٹر یہ یوسف معلوم نہیں تھا. ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک چور تھا ایک زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ تم بہت بری جگہ میں ہو، نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، بھیج دو، بہت منت و سماجت کی ہے. نہیں تم جاؤ یہاں سے. روک لیا بنیامین کو. جب یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اس کا بڑا بھائی کہنے لگا میں نہیں جاتا ابا کے پاس، ابا کیا بولے تھے واپس لانا، اب میں کیا چہرہ دکھاؤں گا. تم جا کے کہو کہ تمہارا بیٹا چوری کیا، پکڑ لیا گیا، ہم نہیں کہہ سکتے. تو جا کر کہے ابا جان غلطی ہو گئی، کیا کریں، ایسا حادثہ ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو پڑے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یہ شکایت شکوہ غم پر غم میں اللہ کے پاس رکھ رہا ہوں. اے میرے بیٹوں میں وہ چیز جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے. اے بچوں جاؤ جا کے تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، مایوس مت ہو جاؤ تلاش کرو. پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں یہ لوگ، آ کر کہتے ہیں اے عزیز مصر، اے بادشاہ بہت تکلیف ہوئی ہمیں، ایک چھوٹی موٹی ہمارے پاس رقم ہے، ہمیں اناج غلہ دے دو اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس وقت یوسف علیہ السلام بولے، سوچ لے کہ بولنے کا وقت آ گیا، ساری کہانی بتانی پڑے گی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم یوسف کے ساتھ کیا کیے تھے، تم نادانی میں تھے. یہ جملہ سننا تھا، سارے بھائی دنگ رہ گئے. قالوا انك لانت یوسف، سبھی نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ کہا کہ قال انا یوسف وهذا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ سب انہوں نے بتایا. سب لوگ بہت شرمندہ ہوئے، ڈر گئے کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، ایک جملے میں سارا ماجرا ختم کر دیا. کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اے بھائیوں تم پر آج کوئی گرفت نہیں، میں تمہیں معاف کر دیا. تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں تمہیں معاف کر دیا. یہ میری خمیص لے کر جاؤ، میرے ابو کے چہرے پر ڈال دو. حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر ان کے آنکھ سوکھ، یعنی پانی بھی ختم ہو چکا تھا، سفیدی پڑ چکی تھی، رو کر کہا کہ یہ تم خمیص ان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی روشنی آ جائے گی آنکھ کی. تو خمیص لے کر جاتے ہیں تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے یوسف کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے. گھر والوں نے کہا ارے کب تک یوسف یاد کرتے رہو گے، بس تو کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، ایسا لگتا ہے کہ تم سوچ کر ہلاک ہو جاؤ گے. نہیں مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ مجھے ضرور میرے بچوں کو لوٹائے گا. سبحان اللہ. آخرکار قافلے یعنی جو بھائی آئے تھے یوسف کے، انہوں نے قمیص لا کے چہرے پر ڈال دی تو روشنی آ گئی. تو سب کے سب مل کر ماشاءاللہ کنعان سے مصر کا سفر کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بڑی تعظیم کی، اکرام کیا، اور سب بھائی ان کو سجدہ کیے. اپنے والدین کو بٹھایا تخت پر، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. وہ جو خواب بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا، کہنے لگے ابا جان یہی وہ خواب ہے جو میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب مکمل ہوئی. اللہ فرماتا ہے اس قصے میں بہت ساری تمہارے لیے دروس ہیں، لیسنس ہیں. پہلی بات، حسد بہت بری چیز ہے. جو آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے آخر وہی شرمندہ ہوتا ہے. حسد آدمی کو کس لیول تک اتر سکتا ہے، دیکھو کہ قتل تک کر سکتا ہے. خاص بھائی کو بھی نہیں بخش سکتے حسد میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. حسد بہت بری چیز ہے. حسد کرنے سے انسان کا خود کا ہی نقصان ہے. دوسری بات، عورت کا فتنہ بڑا عجیب فتنہ ہے. نبی نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں ڈر ہے، امت کے بارے میں ڈر ہے کہ عورتوں کا فتنہ. دیکھیے آدمی کو پھسلانے کے لیے ایک عورت کی چھال، عورت کی سازش کافی ہے کہ اچھے لوگ بھی اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اچھے نیک لوگ بھی عورت کے اس داؤ میں پھنس جاتے ہیں. تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے میرے امت کے مردوں کے تعلق سے کہیں وہ عورت کے فتنے مبتلا نہ ہو جائے. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، خواب، کچھ خواب حق ہوتے ہیں، کچھ خواب بس ایسے ہی دن بھر جو آدمی سوچتا ہے وہ رات میں وہ نیند میں وہ کیفیت آتی ہے. کچھ خواب جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ جلدی اس کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے.
کچھ خواب ایسے ہیں جو کبھی کے دیکھے ہوں گے، اس کو تعبیر مکمل ہونے کے لیے کئی برس گزر جاتے ہیں، تو یہاں کی یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں معلوم ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مصر کی تہذیب اس زمانے میں بہت اعلیٰ تھی، بہت بلند پیمانے پر تھی کہ لوگ کس قدر شرافت رکھتے تھے اور کس قدر لوگ ترقی کیے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں رشتے ناطے کے ہونے کے لحاظ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاف کرو، ایک دوسرے کو چھوڑ کر دیا کرو، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہی جملہ نبی نے کہا تھا فتح مکہ کے وقت، 13 سال تک مکے میں کفار ستائے تھے، تکلیف دیے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا سارے لوگ کھڑے تھے، نبی نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنے والا ہوں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق ہے، اپنی خاندانی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اپنی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے جن سے اختلاف ہیں ہم کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، دوستی ختم، دشمنی مول لیتے ہیں، بھائی سے دور ہو جاتے ہیں، بہن سے دور ہو جاتے ہیں، چاچا سے دور، خالہ سے دور، پھپھو سے دور، ماموں سے دور، چاچی سے دور، یہ سب رشتے توڑ لیتے ہم لوگ۔ یہ ایک نہیں دو نہیں، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ ایک نہیں دو نہیں، سال دور ہو جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ افسوس ہے کہ تو مر جائے تو میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، میں مر جاؤں تو تو میرے جنازے مت آنا، نہ میں تیرا چہرہ دیکھوں گا، تو میرا چہرہ بھی مت دیکھنا۔ ایسی کوئی دشمنی کیا ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، قارون کے جیسے غلطی کی آپ کے بھائیوں نے، آپ کی بہنوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، جس کی وجہ سے اتنی دشمنیاں، اتنی دوریاں، اتنی دراڑیں، اتنی گیپ؟ اچھی بات نہیں ہے کہ زندگی میں جو بھی غلطی ہو جائے چھوڑ کر دیں، معاف کریں۔ غلطی بھلے سے آپ کے خاص کی کیوں نہ ہو، آگے بڑھ کر ٹھیک ہے آپ ہی رشتوں کو جوڑو، چند دن کی زندگی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک جملے میں سارا میٹر ختم کر دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے ہمیں اس میں دروس ملتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ سارے قصوں میں بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد۔ الرعد کہتے ہیں بجلی، اللہ اس میں بجلی کا تذکرہ کیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو گویا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا، اس لیے سورۃ کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اسی اللہ نے یہ بارش اتاری، بجلی بھی اسی نے اتاری، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے وہ سب کچھ اس کے پاس علم ہے، کہ 9 مہینہ کا جو پروسیس ہے، بچے کی جو پرورش، پوری چیزیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کو کتنے دن رکھنا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی بچہ 9 مہینہ کے ساتھ ہی باہر آ جاتا ہے، کوئی 8 مہینے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 7.5 مہینے میں، کوئی آپریشن کے ذریعے نکلتا ہے، یہ سب جنا اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، اور اس کے بعد بتایا کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، ویسے مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا آج دنیا سکون کی تلاش میں ہے، سکون کہیں بھی نہیں، ہمیشہ ٹینشن، پریشانی، مصیبت، ڈپریشن، آفتیں، حادثات، کیا نہیں ہے بھائی دنیا والوں کے پاس؟ پراپرٹی ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، اولاد ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عہدہ ہے، پوسٹنگ ہے، بزنس ہے، پوری چیز ہیں، پھر بھی آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار سوسائڈ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے فلم ایکٹر سوسائڈ کر لیتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر سوسائڈ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے IAS آفیسر سوسائڈ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے عہدے میں رہنے والے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل جو قرآن میں جو سکون ہے، دین میں جو سکون ہے، کہیں بھی سکون نہیں۔ جتنی زیادہ سائیکارٹسٹ
اس دور میں ہی ڈاکٹر ہیں ہر گلی میں ہر بستی میں 5-5 10-10 PhD سائیکالوجی کا ڈاکٹر موجود ہیں. اس سے تاریخ میں اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. آج زیادہ ہیں. کیوں دنیا میں آج سکون نہیں ہے؟ میجارٹی پوری دنیا کا اگر پاپولیشن دیکھا جائے 40-50% نیند کی گولی کھاتے ہیں, سکون نہیں. وہ گولی کھانے بعد ہی نیند آتی ہے, رات بھر سکون نہیں, زندگی میں کوئی راحت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ پریشان. اللہ بلاتا ہے, اے لوگوں سکون تلاش کرنے والے آ جاؤ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ملتی ہے. اللہ کی قسم, جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, صبح شام کے اذکار, قرآن کی تلاوت, ایسی زندگی گزارتا ہے تو ماشاءاللہ سکون ہی سکون ہے. دیکھو ہمارے پاس بڑا پرابلم یہ ہے, لوگ آ کر کہتے ہیں پریشانی, برکت نہیں, ٹینشن. میں پہلے پوچھتا فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ ایک نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ, وہ ایک نہیں ہوتا. وہ بولو لوگوں, جب تک فجر کی نماز نہیں سکون ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. لکھ کر رکھ لو, اللہ نے فجر کی نماز میں سکون رکھ دی ہے. کہاں ہے فجر کی؟ رمضان میں سحری کوٹتے بول کے بھر کو ہے مسجد. اس کے بعد کیا 2 صف, 2.5 صف, 1.5 صف, 1 صف, پورے بستر میں پوری وقت گزار دیتے. 8 بجے اٹھتے, 9 بجے اٹھتے, ذرا بھی یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو اسی لیے جب تک ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اس وقت سکون نہیں ہے. یہ سب اللہ کی بندگی میں خوشی ہے, سکون ہے, تسلی ہے. ورنہ تو سکون پیسوں میں نہیں ہے. وہ سکون بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ٹینشن ہے, گانا سن لے بیٹھ جاتے ہیں, نعوذ باللہ. سکون اس میں کہاں ہے؟ پریشانی, شیطانی وسوسے, آفتیں ہیں. اللہ کی کلام کو سنو, سکون ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر میں سکون ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر, کہ انہوں نے جو اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر کی تھی, عقیدہ توحید کو پھیلایا, قوم والوں کو نصیحت کی, مکے والوں کے لیے دعا کی. یہ ساری باتیں اس میں ذکر ہیں, اس لیے یہ ابراہیم رکھا گیا. مکی صورت ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا. کیسے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے, اللہ کی دعوت دیتے تھے. سارے نبی بھی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے, اللہ پر یقین رکھتے تھے, تبلیغ کیا کرتے تھے. یہ سب اللہ نے اس میں بتایا ہے. شیطان کی تقریر بھی یہاں پر ذکر ہے. قیامت دن شیطان تقریر کرے گا, اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا, تم اللہ کی بات نہیں مانے, میری بات مانے, اب مجھے کیا بھی برا بھلا مت بولو. پورے لوگ شیطان کے پاس کھڑے ہو کر گالیاں بکیں گے حشر کے میدان میں. تیری بات سن کو ہم لوگ یہ حالت میں آ گئے, تو کیوں ہمیں ایسا کیا؟ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیا بھی مت بولو, اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں میری بات سنے؟ میں بلایا تمہیں آ گئے, بس اب کیا بھی فائدہ نہیں, تمہیں بھی جلنا ہے, میں بھی جلنا ہے, آؤ سب بھی مل کو جہنم جائیں گے. شیطان بلا لے کر جائے گا بہت بڑی جماعت کو. ان الظالمین لهم عذاب علیم, اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے, مکے کے لیے دعا کی. سبحان اللہ, آج بھی مکے میں برکت ہے, کیا خوشحالی ہے. وہ بنجر زمین تھی, کوئی بھی انسان نہیں تھا, ریت ہی ریت, ایک درخت بھی نہیں, ایک گھاس بھی نہیں. ایسی بنجر وادی میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر آ گئے, دعا کیے. آج بھی دیکھو ہر قسم کے فروٹس آج بھی مکے میں موجود ہیں. کوئی بھی آپ دکان جاؤ, مارکیٹ جاؤ, سارے فروٹس مل جائیں گے, کوئی کمی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جو آج مکے میں اتنی برکت. سبحان اللہ, وہاں کیا اطمینان, کیا سکون. وہاں جاتے ہیں تو گویا کہ دنیا ہی ہم بھول جاتے ہیں. یہ کیا عجیب کیفیت, کیا تقوی معیار کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہاں پر ذکر ہے. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. ایک ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, خود نمازی بنے کافی نہیں, اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرے, دعا کرے. اور ساتھ ساتھ دعا والدین کے لیے بھی کیے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میرے والدین کو بھی معاف کر دے. یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ استغفار کر سکتے ہیں یا نہیں. ماں باپ جو کافر ہیں دعا کر دیے, بعد میں آیت نازل ہوئی, ابراہیم تمہارے ابا کافر کو استغفار نہیں کر سکتے, روک دیا اللہ تعالیٰ نے.
تو اللہ بعد میں وہ آیت نازل کر کے ابراہیم سے روک دیا تھا، لیکن شروع میں کیے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو کتنی فکر رکھتے تھے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھے، کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا، جب تک ہماری حیات باقی ہے، یہ دھڑکنیں ہیں دل کی، جسم میں سانس باقی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اپنے ابا کے لیے دعا کرو، اپنے امی کے لیے دعا کرو، یہ بڑے احسانات ہیں ان کے، ہرگز بھی ہم ان کے احسانات چکا نہیں سکتے، جو کہ یہاں پر دعا ذکر ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہم کل کی تراویح میں 14ویں پارے پہ تلاوت کیے تھے سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ سورہ ہجر میں بھی دیکھو کہ پوری طریقے سے دعوت کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ اللہ وہ مشرکین سے کہتا ہے اے مشرکین مکہ، تمہارا جو سفر ہے تجارت کا، قوم لوط کی بستی سے گزرتے ہو، یہ مدین ہے اس سے گزرتے ہو، یہ سب کھنڈرات موجود ہیں، عذاب آیا اللہ کا، تمہیں آنکھوں سے دیکھتے پھر بھی کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ڈرو اللہ سے، ایمان لاؤ محمد پر، اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، وہ حق لے کر آئے ہیں، قرآن مجید تمہارے پاس پڑھی جاتی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس میں سورہ ہجر میں ذکر ہے۔ حجر ایک بستی کا نام ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہ سب قرآن یعنی غالباً قوم عاد کا ذکر ہے، قوم عاد کا یہاں پر یا قوم سمود کا ذکر ہے، ان کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل، النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی، اس میں اللہ نے شہد کی مکھی کی جو نشانی ہے اس کا ذکر کیا، اسی لیے اس کا نام النحل رکھا گیا۔ یہ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعمت، نعمت والی سورت، شروع سے آخر تک بہت بڑا حصہ اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا، پوری نعمت اس میں موجود ہے، سبحان اللہ، ایک ایک نعمت، یہ جو چوپائے، یہ گھوڑے، یہ سب تمہیں اللہ نے دیے، یہ سے اللہ شروع کرتا ہے، یہ جو تم جانور رکھتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پہاڑ، چرند پرند، یہ زیتون، یہ کھجور، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، یہ سمندر کے مخلوقات، سمندر سے تم موتی نکالتے ہو اور تم استعمال کرتے ہو، مچھلی پکڑتے ہو اور تم کھاتے ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ پیدا کیا۔ بتاؤ کہ کوئی اور ذات ہے کیا ان کو پیدا کرنے والی ذات؟ تم کیوں اللہ روح کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ اس انداز سے مشرکین مکہ کو لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر وہ بھی ذکر کیا، جاہلیت میں بچیوں کو دفناتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے کہ تم کیسے اپنی بچیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو کہ بچی پیدا ہو جاتی، چہرہ بدل جاتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا۔ ایک اگر بیٹی پیدا ہو گئی کہتے تھے ارے کیا تو بیٹی پیدا کیا، تو نالائق ہے، تو چہرہ بھی مت دکھا۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء، اپنے چہرے کو چھپا کر جاتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہون لم یدسوا فی، چھپا لیتا تھا بیٹی کو، کیا میں اس کو ایسے ہی رسوائی کے ساتھ پالوں یا ایک مٹی کے حوالے کروں؟ اکثر لوگ، ایک قبیلہ تھا عرب کا، بچیوں کو دفناتا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک واقعہ آیا نا، اللہ کے رسول، ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی تھی، چلتی پھرنے کے لائق تھی، لیکن میں قوم کی آڑ سے تنگ آ گیا، فیصلہ کیا کہ میں اسے دفنانا ہے۔ بیٹی کو لے کر گیا، بچی پوچھنے کہاں جا رہے ہیں ابا؟ چلو ہم جنگل جائیں گے، پکنک جائیں گے۔ میں لے کر گیا، یہاں تک کہ وہ جگہ پہنچا جہاں اسے دفنانا تھا۔ میں ایک گڑھا کھودنے لگا، بچی بھی میرے ساتھ گڑھا کھودنے لگی۔ جب بھی میری مٹی میری داڑھی پر یا کپڑے پر مٹی آتی تو بچی ہٹاتی تھی اور اسے ہٹاتی تھی، میرے بالوں سے دور کرتی تھی، یہاں تک کہ بچی بھی ساتھ کھودنے لگی۔ وہ سمجھی کہ ہم کھیل رہے ہیں، وہ کھودنے لگی، یہاں تک کہ گڑھا تیار ہو گیا۔ میں نے بچی کو اسی میں رہنے دیا، اتار دیا، آہستہ آہستہ مٹی ڈالنے لگا اور بچی سمجھی کہ کھیل رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹی میں ڈالتا گیا، یہاں تک کہ جب مٹی سر تک پہنچی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میرا دل کچھ بھی نہیں بدلا اللہ کے رسول، میں اسے ایسے دفنا دیا، اندر سے آواز آ رہی تھی ابو جان مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ واقعہ سنائے نبی کے پاس، اللہ کے رسول بھی رو پڑے، نبی کی داڑھی تر ہو گئی روتے روتے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا میرے اس حرکت کی وجہ سے؟ نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی بھی رو پڑے، وہ صحابی بھی رو پڑے۔
تو بہرحال یہ ہوتا تھا، بچیوں کو دفناتے تھے. اسلام نے ماشاءاللہ وہ مقام دیا عورت کو کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے. جو عزت اسلام نے دی کسی مذہب نے اتنی عزت نہیں دی جو مقام نے اسلام نے دیا. اللہ نے یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ گھر اللہ نے دیے تمہیں، گھر جو تمہیں ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو، تم اس میں ٹہرتے ہو، رہتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ پہاڑیں بھی نعمت ہیں، یہ تمہیں اللہ نے آنکھ کان سب دی. یہ اگر آپ پڑھیں گے نا سورت پوری اللہ نے اس آیت میں نعمت کا ذکر کیا. بار بار یہی پوچھا کہ کیا تم شکر بجا نہیں لاتے؟ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ، یہی نصیحت اللہ نے کی ہے. بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ کل 15واں، آج رات 15ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی، تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ جو نا کل پیش کیا جائے گا. کل 15 اور 16 آپ کے پاس انشاءاللہ واقعہ آئے گا. بنی اسرائیل، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا قصہ، خضر علیہ السلام کا قصہ، اور سورہ مریم، سورہ طہ، یہ سب انشاءاللہ آگے آپ کے پاس کل کے درس میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے، غور کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک قرآن کے پیغامات کو پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. رمضان کا آدھا یعنی یوں سمجھو کہ آج 14واں روزہ ہے، آج رات سے 15ویں روزے میں یعنی 15ویں تراویح میں داخل ہو جائیں گے. نصف رمضان میں ہم لوگ موجود ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب شروع ہوا. اب دیکھیں تو آدھا رمضان ختم ہو رہا ہے. تو ایسے میں ہوشیار ہو جاؤ، کب تک غفلت نہیں ہونا. کم از کم آنے والے آدھا رمضان میں بھی آگے بڑھو، اللہ کو راضی کر لو، مغفرت اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک.